اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 38 یعنی 38 اور تیسرے پارے کا رکوع نمبر 6 یعنی 6 آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور حسب معمول سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر، اس کے بعد تفسیر اور پھر علمی نکات مختصراً پیش کروں گا آپ کے سامنے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ينفقون اموالہم، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، باللیل رات میں بھی، والنہاری اور دن میں بھی، سرًا چھپا کر، وعلانیتاً اور دکھا کر. فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ غمزدہ ہوں گے. الذین، وہ لوگ، یأکلون الربا، اکل کا معنی کھانا، یأکلون ینصرون کی طرح، جو کھاتے ہیں ربا یعنی سود کھاتے ہیں. لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے. قام یقوم قیاما بہت دفعہ آ چکا ہے. وہ کھڑے نہیں ہوں گے الا مگر، کما ایسے، یقوم الذی، وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، یتخبطہ الشیطان، جسے شیطان نے خبتی بنا دیا ہو، خبتی بنا دیا ہو. تخبطہ یتخبط تخبطاً، کسی کو خبتی بنا دینا. باب تفاعل، تکلف یتکلف سے. خبتی کسے کہتے ہیں؟ جو ایک حواس، جس کے حواس باختہ انسان نہیں ہوتا، پاگل ہو جاتا ہے، بالکل ہی باولا ہو جاتا ہے. تو یتخبطہ الشیطان، جسے انسان نے مجنون بنا دیا ہو، پاگل بنا دیا ہو، من المس، چھونے سے، یعنی شیطان نے اس کو مس کیا ہو، چھوا ہو اور وہ پاگل ہو گیا ہو. ذالک، یہ اس لیے ہے، یعنی یہ جو حالت اس کی سود خور کی ہوگی یہ اس لیے ہوگی، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس بات کے کہ ہم یہ لوگ، قالو کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی تو ربا ہی کی طرح ہے. بیع کہتے ہیں خرید و فروخت، بیع اصل میں تو بیچنے کو کہتے ہیں لیکن مراد اس سے خرید و فروخت ہے، کہ خرید و فروخت جو ہم کرتے ہیں وہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ، احل اللہ، یہ حالانکہ ترجمہ واو کی وجہ سے کر رہا ہوں. واو بعض دفعہ کسی جملے پر داخل ہوتی ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حال یہ ہے کہ. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ خرید و فروخت بھی تو سود کی طرح کا ایک ایگریمنٹ ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے بیع کو یعنی خرید و فروخت کو حلال کیا ہے. وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو اللہ نے حرام کیا. حرم یحرم تحریما، حرام کرنا. فَمَن، پس جو شخص، جاءہ، آئی اس کے پاس، موعظۃ، نصیحت، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے، فانتہا، اور وہ رک گیا، یعنی سود کے معاملے سے رک گیا. فانتہا اصل میں تھا فانتہا، انتہا اصل میں انتہایا، اکتسبا، انصرفا کی طرح. تو انتہایا تھا اور الف، یا کو الف سے بدل دیا اور الف سائلنٹ ہو گیا تو فانتہا بن گیا. پس جس شخص کی طرف اب اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی جس کے پاس اور وہ رک گیا، فَلَهُ، تو ہے اس شخص کے لیے، ما، وہ چیز سلف جو گزر چکی. میں تفسیر میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا. یعنی سودی معاملے میں جب اللہ کا حکم آ گیا اور پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے تو، اور وہ آئندہ کے لیے بچ گیا، تو ماضی کا جو ہے نا، ما سلفا، سلفا یسلفو کا معنی ہوتا ہے گزری بھی. سلف کو سلف کہا جاتا ہے نا، جو گزر چکے ہیں. تو جو ماضی میں ہو چکا، فلہو، وہ اسی کا ہے، یعنی وہ معاف ہے اس کے لیے. پھر وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. معاملہ کا مطلب اس کا جو دل کا معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے. ظاہری طور پر مسلمان یہی سمجھیں گے کہ اس نے توبہ کر لی ہے، باقی دل سے کی یا نہیں کی، تو اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے. وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ لوٹے گا، یعنی اللہ کی نصیحت آنے کے بعد بھی جو عود کرے گا، دوبارہ سودی معاملے کرے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، محق، یمحق کا معنی ہوتا ہے مٹانا. یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، مٹاتا ہے، کم کرتا ہے. وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقوں کو بڑھاتا ہے. یوربی اربا، یوربی ارباً، یہ بھی ربا سے ہی نکلا ہے، بڑھوتری کو کہتے ہیں.
اربا کا معنی بڑھانا، تو سود کو بھی ربا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑھ کے ملتا ہے نا، تو اربا کا معنی بڑھانا، تو اربا یوربی اکرما یکرمو کی طرح، وہ یوربی صدقات، اللہ صدقوں کو بڑھاتا ہے، یعنی حقیقت میں صدقہ اصل میں ربا ہے، صدقہ بڑھنے کی چیز ہے، اور جو جس کو آپ ربا کہتے ہو، جو بڑھوتری کہتے ہو، وہ گھٹتا ہے اصل میں۔ واللہ لا یحب، اور اللہ پسند نہیں کرتا، کل کفار اسیم، ہر ناشکرے کو اور گناہ گار کو۔ کفار کافر کا مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا ناشکرا، انکار کرنے والا، تو اللہ یہ بڑے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ مطلب یہ نہیں کہ چھوٹے ناشکرے کو پسند کرتا ہے، مطلب یہ کہ جو بھی اللہ کی ناشکری کرتا ہے وہ بڑا ناشکرا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو کفار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ ناشکری کرنے والے اور گناہ گار کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، ہاں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کی۔ ایک ہوتا ہے آتوا الزکاۃ، یہ آرڈر ہے زکوٰۃ دو، ایک ہوتا ہے آتوا اکرموا کی طرح، انہوں نے زکوٰۃ دی۔ لہم اجرہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ یہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، وذروا واو کا معنی اور ذرو کا معنی چھوڑ دو، یہ بھی گزر چکا ہے پہلے لفظ۔ وذر یوذرو کا معنی ہوتا ہے اپنے حال پہ چھوڑ دینا کسی چیز کو یا ترک کر دینا، تو یوذرو کو یذرو پڑھا جاتا ہے، اور امر میں حرف عطین ہٹائیں گے تو ذرو بن جائے گا۔ چھوڑ دو ما، اس چیز کو، بقیہ جو باقی ہے، من الربا سود میں سے، یعنی جو سود کی رقم باقی رہ گئی ہے لوگوں کے ذمے، تو اب اس کو چھوڑ دو، مزید سود نہ لو، آج سے توبہ کر لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، پس اگر تم یہ کام نہیں کرتے، فأذنوا، تو سن لو۔ اذین یأذن کا معنی ہوتا ہے سننا، جیسے ہم نے 30ویں پارے میں پڑھا تھا نا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اذا الشمس كُوِّرَتْ میں ہم نے، اذا السماء انشقت میں ہم نے پڑھا تھا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، کہ زمین اپنے رب کے حکم کو سن لے گی۔ اذن کان کو کہتے ہیں کیونکہ اس سے سنا جاتا ہے، تو فأذنوا اصل میں تھا اِذنوا، اضربوا کی طرح، اسمعوا کی طرح، الف سائلنٹ ہوا تو پڑھا جاتا ہے فأذنوا، پس سن لو تم، بحرب من اللہ، اللہ کی طرف سے جنگ، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کی طرف سے، یعنی اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو اللہ اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، تُبْتُم اصل میں تھا توبتم، ضربتم کی طرح پڑھا جاتا ہے تُبْتُم، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو ہے تمہارے لیے، رؤوس اموالکم، تمہارے مالوں کے سر، لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، رأس سر کو کہتے ہیں، رؤوس اس کی جمع آتی ہے، تو سر کسی بھی چیز کا اصل ہوتا ہے نا، تو مراد کیا ہے کہ اصل جو مال ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اپنا اصل قرضہ تم واپس لے سکتے ہو سود کے بغیر، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ لا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو گے، ولا تظلمون، اور نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا، پیسو وائز، یعنی ہم اصل رقم تو لینے کی اجازت ہے، کیونکہ اصل بھی اگر نہیں لوگے تو تم پہ ظلم ہوگا، اور جو اضافی رقم ہے وہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ لوگے تو سامنے والے پہ ظلم ہوگا، تو نہ تم پہ ظلم ہوگا نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، اس لیے اصل رقم تم لے سکتے ہو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، لیکن اگر ہو، ذو عسرتن، عسرہ تنگی کو کہتے ہیں، ذو میں نے والا، اگر تنگی والا ہو، یعنی جس کو تم نے رقم دی بھی ہے سود لینے کے لیے اس سے، وہ آدمی تنگی والا ہے، وہ اصل رقم بھی نہیں لوٹا سکتا، فَنَظِرَةٌ، نظیرہ کہتے ہیں مہلت کو، انذار بھی مہلت دینا کسی کو، تو فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، اِلیٰ میسرہ، آسانی تک، میسرہ یسر سے نکلا ہے آسانی کو، یعنی جب اس کے پاس گنجائش ہو، تو جب تک گنجائش نہیں ہوتی تو گنجائش کے وقت تک اس کو مہلت دینا ہے۔ کیا مطلب؟ یہاں علیکم محذوف ہے، فعلیکم نظیرۃ، تم پر لازم ہے کہ مہلت دو، الی میسرہ، گنجائش کے وقت تک، یعنی اس کے پاس گنجائش جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک تم پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور یہ بات کہ تم صدقہ کر دو، یعنی اصل رقم سلے سے لو ہی نہیں غریب آدمی سے، بجائے مہلت دینے کے صدقہ ہی کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی یہ تم جان لو نا اس کا ثواب،
تو پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ توفی یہ کئی بار ڈیفائن کر چکا ہوں، ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ما ان اعمال کا کسبت جو اس نے کمایا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، کوئی نیکی اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ یہ تو اس رکوع کا ہو گیا لفظی ترجمہ اور مختصر گرامر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے سورہ بقرہ کے جو 2 رکوع ہیں اس سے پہلے والے، اس میں مسلسل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب، اس میں یہ بتایا گیا کہ خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور کس مال میں سے کرنا ہے، اور مال بھی نفیس ہونا چاہیے، اور اللہ کی رضا بھی ہونی چاہیے، ریاکاری کے ساتھ نہیں کرنا، پھر کرنے کے بعد کون سا عمل ہے جس سے وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ تمام احکام بڑی ڈیٹیل سے سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں اللہ نے بتائے ہیں اور بہت ہی تفصیل سے سمجھایا ہے۔ اب اس رکوع کی جو پہلی آیت ہے اس میں ایک اصول اور ضابطہ بیان کر کے اس موضوع کو ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ اصول ضابطہ کیا ہے کہ الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار، کہ اللہ نے تمہیں پچھلے 2 رکوع میں اتنی تفصیل سے خرچ کرنے کی ترغیب دی، سمجھایا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس کو دینا ہے، یہ بھی بتایا اس میں۔ اب اللہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں کہ خرچ کرنے کو ہلکا مت سمجھو۔ جو لوگ دن اور رات اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، دکھا کر بھی چھپا کر بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، اور وہ نہ قیامت کے دن غمزدہ ہوں گے۔ یہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ کسی دن یا کسی خاص ٹائم کے ساتھ خرچ کرنا یہ مقید نہیں ہے، بلکہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، جو بھی اللہ کے لیے جب بھی کرے گا تو اللہ اس کو نوازے گا۔ اب اگلی آیت میں خرچ کرنا جو ہے نا صدقہ کا کہ بالکل اپوزٹ ہے سود۔ یعنی صدقہ کسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک رقم ہے، بجائے اس رقم سے آپ پیسہ کمانے کے اسی رقم کو میں سے کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دیں، جس میں واپسی کی کوئی آپ کو امید نہیں ہے، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ سود بالکل اس کے اپوزٹ ہے کہ آپ نے 1,00,000 روپے کسی غریب کو دیے یا کسی مالدار کو دیے اور آپ واپسی پہ اضافے کی شرط لگا رہے ہو، یہ صدقے کا بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ جہاں صدقے کی برائی کو صدقے کی اچھائی کو بیان کیا ہے، اس رکوع میں صدقے کا اپوزٹ ہے سود، جو کامل درجے کی کنجوسی ہے۔ تو اب اللہ اس کی برائی کو بیان کر رہے ہیں کہ سود اسلام میں حرام ہے، اور صرف اسلام میں نہیں، اسلام سے پہلے جتنے آسمانی مذاہب تھے سب میں سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہودیوں کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ لوگ سود کھایا کرتے تھے، حالانکہ تورات میں اللہ نے ان کو بھی سود سے منع کیا تھا۔ آج بھی تورات میں سود کے حرام ہونے کی آیتیں موجود ہیں۔ تو سود کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور کیسے حرام قرار دیا؟ اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، قیامت کے دن، یعنی مراد اس سے قیامت ہے، قیامت کے دن جب کھڑے ہوں گے تو اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان نے کسی کو مس کر کے خبتی بنا دیا ہو۔ شیطان کا مس کرنا یہ ہوتا ہے کسی جن کا کسی پہ چڑھ جانا، غالب آ جانا، جیسے آصب آ جاتا ہے نا بعض دفعہ کسی پر۔ آج کل تو زیادہ تر ڈرامے ہو رہے ہیں، لیکن بعض دفعہ حقیقت میں بھی جن آ سکتا ہے کسی کے اوپر، تو اس سے اس کی حالت عجیب سی ہو جاتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں دن رات، تو جیسے وہ خبط الحواس ہو جاتا ہے، حواس اس کے کام نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سود خور جو ہے قیامت کے دن جب اس کا حشر ہوگا تو قیامت کی ہولناکیاں اور عذاب دیکھ کر وہ بھی خبط الحواس ہو جائے گا۔ اس کی وہی کنڈیشن ہوگی کہ جو ایک دنیا میں آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ ایک اچھا بڑا سمجھدار آدمی جیسے پاگل ہو جاتا ہے، تو یہ تو جن کے اثر سے پاگل ہوتا ہے، وہ پاگل ہو جائے گا قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر، اور جو سزا اس کو قیامت کے دن ملے گی اس کو دیکھ کر۔ فرمایا ذالک بانہم، یہ سزا اس کو اس لیے ملے گی کہ یہ لوگ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، سود کے جائز ہونے کے بڑے دلائل ہیں ان کے پاس۔ یہ کہتے ہیں کہ بھئی سود اور بزنس میں کیا فرق ہے؟ آج بھی آپ جب کسی غیر مسلم سے بات کریں یا کسی لبرل مسلمان سے بات کریں تو وہ کہے گا بھائی میرا پیسہ ہے، جیسے میں پیسے سے بزنس کے ذریعے پیسہ کما سکتا ہوں، خرید و فروخت کے ذریعے کما سکتا ہوں۔ یہ ایک گلاس ہے، یہ میں نے اگر 100 روپے کا خریدا اور میں 150 کا بیچ رہا ہوں، اس گلاس کو 50 روپے پروفٹ لے رہا ہوں، تو میں اگر گلاس درمیان میں لائے بغیر ڈائریکٹ کسی غریب کو 100 روپے دے کے اس کی حاجت پوری کر دوں اور 50 روپے پروفٹ کما لوں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بات تو ایک ہی ہے۔
تو یہ بحثیں مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے کہ بھئی عام خرید و فروخت میں اس میں بھی تو انسان 100 روپے گلاس پہ یا کسی چیز پہ انویسٹ کر کے 50 روپے کا پروفٹ لے سکتا ہے، تو بجائے گلاس کو درمیان میں لانے کے سیدھا آپ 100 روپے کسی کو پکڑائیں اور بولیں تم جو چائے خریدو اور جب 2 مہینے بعد مجھے 150 واپس کر دینا، تو اس میں فرق کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ عام خرید و فروخت جو ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے سود ہوتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ تو یا تو حرام ہو تو دونوں ہوں، اور اگر بیع حلال ہے تو پھر سود بھی حلال ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب قرآن نے دیا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ تمہیں یہ فرق معلوم نہیں ہے کہ دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ بیع کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ دیکھیے یہ اصل جواب نہیں ہے، یعنی یہ قرآن نے اپنے انداز سے جواب دیا ہے۔ اصل میں تو مشرکین کا مطلب یہ تھا کہ معاشرتی خرابی تو کچھ بھی نہیں آ رہی نا، وہاں بھی پیسے سے بزنس ہو رہا ہے خرید و فروخت میں، اور سود میں آپ پیسے دے کے کسی کی حاجت پوری کر رہے ہیں اور اس سے پیسہ کما رہے ہیں، تو دونوں میں نتیجے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اصولی طور پر تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ قرآن پوری بحث بتاتا کہ نہیں جی سود سے معیشت تباہ ہوتی ہے، پیسہ سرکولیٹ کرتا ہے معاشرے میں، ایک غیر فطری سرکولیشن ہوتی ہے پیسے کی، اور غریب سے غریب اور امیر سے امیر ہوتا چلا جاتا ہے، ایسٹس وجود میں نہیں آتے۔ جو بھی علماء بیان کرتے ہیں کہ سود سے معیشت کس طرح تباہ ہوتی ہے اور عام خرید و فروخت سے تباہ نہیں ہوتی، اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو، کہ جب آپ کسی سودی بینک سے قرضہ لینے کے لیے جائیں گے نا تو وہ قرضہ اٹھا کے آپ کو دے دے گا، اب اس کی بلا سے آپ کو فائدہ ہو نقصان ہو وہ لگا بندہ اماؤنٹ لے گا۔ اسلام میں یہ حرام ہے۔ آپ کسی اسلامی ادارے سے قرضہ لینے کے لیے جائیں گے تو وہ قرضہ نہیں دے گا، وہ کہے گا آپ نے کرنا کیا ہے، آپ اس کو معقول ریزن بتاؤ گے، گاڑی خریدنی ہے، گھر بنانا ہے، تو وہ گھر خرید کے آپ کو قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دے گا۔ تو پیسے کی جو سرکولیشن ہوتی ہے نا وہ نیچرل ہوتی ہے، وہ خام خواہ میں پیسہ سرکولیٹ نہیں کرتا۔ اور بہت سارے فسادات ہیں سود میں، چونکہ میرے اس پر مستقل بیانات موجود ہیں کہ سود معیشت کو کیسے تباہ کرتا ہے، اس میں کیا کیا نقصانات ہیں، ابھی میں اس کو چھیڑوں گا تو یہ تفسیر کا لیکچر ہمارا کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو جائے گا۔ یہ تو ہم ٹو دا پوائنٹ قرآن کو فوکس کرتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو اس میں بہت سارے فسادات ہیں سودی نظام میں، اور آج دنیا بھی مان رہی ہے، اسلام کے اس نظام کو مان رہی ہے دل و جان سے، کہ واقعی 1400 سال پہلے جو اسلام نے سود کو حرام کیا اس میں کتنی حکمتیں تھیں۔ تو حکمتیں اب لوگوں کے سامنے آ جا رہی ہیں۔ جب بھی دیوالیے ہوتے ہیں تو جو بینک ہے نا، کمرشل بینکوں کا تو دیوالیہ ہوتا ہے، اسلامک بینکوں کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں عملاً یعنی ایک بزنس ہو رہا ہے نا، ایسٹس وجود میں آ رہے ہیں، اس میں چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، لوگوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو پیسہ ایسے نہیں ہوتا کہ بس پیسے کے بدلے میں نہیں گھومتا ہے وہ، تو بہت ساری حکمتیں، لیکن قرآن نے ان حکمتوں کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ قرآن اگر حکمتیں بیان کرنا شروع کر دیتا تو پھر ایک سوال پہ 10 سوال اٹھتے، پھر دوسرا سوال کا جواب دیا جاتا، دوسرا اس پہ سوال اٹھتا، تو بات لمبی ہوتی۔ قرآن نے ایک حکیمانہ طرز اختیار کیا کہ انسان کے لیے اتنا کافی ہے فرق کرنے کے لیے کہ اللہ نے جو پیدا کرنے والا خدا ہے اس نے ایک کو جائز قرار دیا اور ایک کو ناجائز قرار دیا۔ اب جو کھوپڑی جس کے دماغ میں ہوگی، جو جانتا ہے کہ خدا ہے ہمیں بنانے والا، تو اس کو وہ اتنی سینس اس میں ہوگی کہ بھائی اب یہ بحث ہی ختم ہے کہ اس میں فائدے ہیں یا نقصان، اب یہ حلال ہے وہ حرام ہے، بس یہ فرق ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ نے حکیمانہ جواب دیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جب حائضہ عورت روزے چھوڑتی ہے تو اس کی قضا کرنا واجب ہے، نماز چھوڑتی ہے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ جواب بہت آسان تھا، بھائی نماز اگر چھوڑے گی حائضہ عورت اللہ کے حکم سے چھوڑے گی، قضا اگر ہو تو وہ تو بہت ساری قضائیں اس کے ذمہ ہو جائیں گی، جبکہ چھوڑا اس نے اللہ کے حکم سے ہے، تو اب اللہ اس کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا کر رہا ہے، جبکہ روزے اتنے جمع نہیں ہوتے اور پورا سال ہے ان کے لیے رکھنے کے لیے۔ تو جواب بہت آسان تھا، لیکن امی عائشہ نے یہ جواب نہیں دیا، کیونکہ امی عائشہ نے یہ سوچا کہ اگر اس کو فلسفیانہ جواب دیا جائے تو فلسفیانہ جواب ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو امی عائشہ نے کیا جواب دیا کہ بھئی نبی نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ حائضہ عورت جو نمازیں چھوڑے گی وہ اس کی قضا اس پر واجب نہیں ہے، روزے چھوڑے گی تو اس کی قضا اس پر واجب ہے، بس نبی نے یوں کہا ہے تو ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو بعض دفعہ اس طرز میں جواب دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا بالکل یہی طرز ہے کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ بھئی خرید و فروخت اور سود میں کیا فرق ہے، وہاں بھی پیسے سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، یہاں بھی کمایا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ فرق ہے کہ احل اللہ البیع، کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور اس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ جواب کافی ہے عقل مندوں کے لیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس اپنے رب کی طرف سے نصیحت آ جائے، فانتہا، اور وہ رک جائے، یعنی اب یہ سود چونکہ حرام ہو گیا ہے تو صحابہ کو خطاب کیا جا رہا ہے
کہ اب آیتیں آنے کے بعد جو رک جائے گا فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو گزر گیا وہ تمہارے لیے، یعنی جو پروفٹ تم سود کے ذریعے ماضی میں لے چکے ہو، وہ چونکہ کفر کی حالت میں تھا اور اسلام میں اس وقت تک سود کو حرام نہیں قرار دیا گیا تھا، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ما سلف کا معنی وہ جو ہے وہ حلال ہے، آئندہ نہیں لینا تم نے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی ظاہری طور پر تو اب کسی مسلمان کو سود کھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، جو ماضی میں ہو چکا، اور اس کا حقیقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی اب اللہ دلوں کے حالات جانتے ہیں کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے توبہ کی ہے، اس میں ہمیں بحث کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ مسلمان کو اس سے اچھا گمان رکھنا پڑے گا۔ وَمَنْ عَادَ، فرمایا جو دوبارہ ان آیتیں سننے کے بعد لوٹے گا، دوبارہ سے سود کی طرف آئے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہ لوگ آگ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں ومن عادہ کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عملی طور پر سود کھائے گا، یعنی اللہ نے حرام کر دیا اب بھی کھا رہا ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھا رہا ہے، تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس سے مراد اہل اسلام ہے، یعنی مسلمانوں میں جسی کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے پھر بھی کھائے گا تو یہ آگ والے لوگ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں ہمیشہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی اصل سزا ہمیشہ ہی ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ قرآن کی دوسری آیتوں اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جن مسلمانوں کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ہمیشگی کا فیصلہ بھی ہوا ہوگا، لیکن اللہ نے ایک اور اصول بنایا ہے کہ نبی کی شفاعت اور اس کے ایمان کی برکت سے وہاں سزا میں کمی ہو جائے گی اور ہمیشہ رہے گا نہیں۔ یعنی یہاں اصل سزا کا بیان ہے کہ مستحق وہ اس کا ہے، لیکن پریکٹیکلی ایسا ہوگا نہیں، بلکہ گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک دن جہنم سے نکلے گا۔ یہ دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے۔ اور اگر ہم عادہ سے یہ مراد لیں کہ جو دوبارہ سود کی طرف لوٹے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی ہمیشہ کو اپنے اصل معنی پر رکھیں کہ واقعی رہے گا، تو اس سے مراد وہ لوٹنا ہے کہ جو سود کو حلال سمجھ کے کھانا شروع کر دے اور وہی دلائل اپنے فلسفیانہ دلائل دینا شروع کر دے کہ جب یہ ہم پیسوں سے عام بزنس کر سکتے ہیں، 100 روپے کا گلاس خرید کے میں 150 کا دے سکتا ہوں، تو ڈائریکٹ 100 پہ 150 نفع سامنے والے سے کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ جو اس قسم کے دلائل دے کے سود کو حلال کرے گا تو یہ چونکہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے جب ایک چیز کو حرام کر دی اور آپ اس کا انکار کر رہے ہو تو آپ تو اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ایسے لوگ پھر ہمیشہ واقعی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو بہرحال دونوں کی برائی اس میں بیان کی ہے، نہ سود کو حلال سمجھنے کی اجازت اور نہ حرام سمجھ کے بھی کھانے کی اجازت، دونوں اجازت نہیں ہے۔ باقی انسان سودی لین دین کرتا کیوں ہے؟ وہ سمجھتا ہے گھر بیٹھے آرام سے پیسے کما لوں گا میں، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگلی آیات میں، یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو گھٹاتا ہے، وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اور صدقوں کو بڑھاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ گھٹانا حقیقت میں بھی ہوتا ہے، سود خوروں کا رقم ڈوبتی ہے، اور بعض دفعہ ایسے گھٹاتا ہے کہ برکت ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اس کے طبیعت میں بخل پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بے برکتی ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے لیکن طبیعت میں اتنی، کیونکہ اس نے ساری زندگی پیسے سے پیسہ بنانا سیکھا ہے نا، تو ہر وقت کسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ جو پیسے کا ایک بنیادی مقصد ہے کہ طبیعت میں کشادگی ہو، سکون ہو، یہ سکون اور اطمینان اس کو میسر نہیں ہوتا، کنجوسی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ جبکہ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں ان کو دولت سے محبت نہیں ہوتی، جتنا ملتا ہے اس پہ وہ شکر ادا کرتے ہیں، تو اس لیے تھوڑے میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے، ان کی طبیعت میں غنا پیدا کر دیتا ہے، چہروں پہ رونق پیدا کر دیتا ہے، کشادگی عطا فرما دیتا ہے۔ تو کبھی یہ پیسہ جو ہے نا ظاہری لحاظ سے نہیں بڑھتا بلکہ اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور کبھی ظاہری لحاظ سے بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ سود خور کے مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، اور صدقات و خیرات والے مالوں کو اللہ تعالیٰ حقیقت میں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ تو دونوں اس میں داخل ہیں، اور آخرت میں تو بہرحال یہ حقیقت میں جو سود خور ہے وہ نقصان میں ہوگا، اور صدقے والے بہت بڑا اجر کما لیں گے۔ اس طرح سے بڑھوتری تو بہرحال ہوگی صدقہ کرنے والوں کی۔ واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ یہ ناشکرے لوگوں کو اور گنہگاروں کو پسند نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اتنا کچھ سمجھانے کے بعد بھی اگر تم سود کھاتے ہو، اس کا مطلب تم ناشکرے ہو اور تم خدا کا انکار کرنے والے ہو، تو اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں۔ اور اسیم کا معنی گنہگار، کہ ایک چیز حرام ہے پھر بھی کیے جا رہے ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا، یعنی نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں تو سود خوروں کا ذکر تھا جو حرام کھاتے ہیں، اب اللہ ان کے مقابلے میں نیک لوگوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن کی عادت ہے جہاں بروں کا ذکر ہوتا ہے نیک لوگوں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ سود کھانے والے کیوں کھاتے ہیں؟ یا تو عقیدہ صحیح نہیں ہوتا ان کا،
آخرت پر ایمان نہیں ہوتا اس لیے کھائے چلے جا رہے ہیں کہ حساب و کتاب کی فکر نہیں ہے. بعض دفعہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے لیکن اللہ کی محبت دل میں نہیں ہوتی, عبادت کی طرف ان کی رغبت نہیں ہوتی, تو اس وجہ سے بھی سود کھاتے ہیں. اور بعض دفعہ یہ دونوں کام ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں کنجوسی ہوتی ہے. تو تینوں کی نفی کی, تینوں کی اپوزٹ کو بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جن کا عقیدہ بھی صحیح ہے, عمل بھی صحیح ہے اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے. وہ اللہ نے اگلی آیت میں بیان کیا کہ سود خوروں کا تو یہ انجام ہوگا, لیکن جو اس کے اپوزٹ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی آخرت پر ان کا پکا ایمان بھی ہے, وعاملوا الصالحات, اور اسی ایمان کی بیس پر نیکیاں بھی کرتے ہیں, واقاموا الصلاۃ, اللہ سے ان کا تعلق بھی ہے جس کی بیس پہ وہ نماز قائم کرتے ہیں, وآتوا الزکاۃ, اور طبیعت میں کنجوسی بھی نہیں ہے, سود لینے کے بجائے الٹا لوگوں کو زکاتیں دیتے پھرتے ہیں. وہ لہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے, ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے. اب ببانگ دہول ایک اعلان کیا جا رہا ہے اہل ایمان کو صاف لفظوں میں. ابھی تو یہ بتایا جا رہا تھا نا کہ جو سود کھاتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا, اب سود سے بچنے کی صاف لفظوں میں اللہ ہمیں سود سے بچنے کا آرڈر کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وذروا ما بقی من الربا, اور جو سود کے معاملات میں جو ربا باقی رہ گیا ہے نا اس کو اب چھوڑ دو. یعنی زمانے جاہلیت میں جتنا تم سود کھا چکے وہ کھا چکے, اگر اب توبہ کرتے ہو تو اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں پوچھے گا, لیکن جو سود رہ گیا ہے, یعنی تمہارا پہلے سے کوئی سودی ایگریمنٹ چل رہا ہے اور اب کچھ تو کھا لیا کچھ رہ گیا, اب جو رہ گیا اس کو چھوڑ دو, وہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے کیونکہ اب سود حرام ہو گیا ہے. ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو, فإن لم تفعلوا, اگر تم ابھی بھی سودی لین دین سے نہیں بچتے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, تو سن لو اعلان جنگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. یہ اعلان جنگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس کی ہر چیز آپ کے لیے حلال ہے, اس کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. جیسے دو ملکوں کی فوجیں آمنے سامنے لڑائی کے لیے کھڑی ہوں اور جنگ کا اعلان ہو جائے, تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑنا بہت ہی تمیز سے ہے اور بہت ہی اخلاق کے دائرے میں, بلکہ پھر تو بھائی ٹینک چڑھاؤ, توپیں چڑھاؤ, میزائل سے مارو, جس طرح بھی دشمن کو شکست دے سکتے ہو دو. تو ایک مطلب تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے, یعنی اب اللہ سے خیر اور اس کے رسول سے خیر کی توقعات مت رکھو. رسول کی زندگی میں یہ کام کرو گے تو رسول کا اعلان جنگ, ورنہ اللہ تو ہمیشہ رہے گا, تو پھر سود خور کو اللہ نہیں پنپنے دے گا. یعنی بس اگر اس کو کوئی فائدے بھی پہنچائے جا رہے ہیں نا, تو یہ ایسے ہی جیسے جنگ میں بعض دفعہ دھوکہ دینے کے لیے کسی کو فائدہ پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو, لیکن اس کو پھر پکڑ لیا جائے, گرفتار کر لیا جائے. اور ایک دوسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا جو راجح ہے, جو بیان القرآن میں حضرت حکیم الامہ نے اختیار کیا ہے, وہ مطلب یہ ہے کہ اسلام میں سود اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم سود کھانے لگے تو خلیفہ وقت پر لازم ہے کہ اس کے خلاف باقاعدہ ایسے ہی جنگ کرے جیسے میدان جنگ میں کسی دوسرے ملک کی فوج سے لڑائی کی جاتی ہے. یعنی اس کے خلاف اسی طرح جہاد کیا جائے گا, یعنی باغیوں کے حکم میں آ جائے گا وہ. تو اگر فرد واحد سود کھا رہا ہے تو حکومت اس کو پکڑ کے گرفتار کرے گی, اور اگر کوئی قبیلہ اور کوئی جماعت مسلمانوں کی سود میں مبتلا ہے تو پھر اللہ اس کے رسول, یعنی اللہ کا ذکر تو ایک برکت کے لیے کیا, مراد یہ کہ رسول جو خلیفہ ہیں وہ تمہارے خلاف پھر تلوار اٹھائیں گے. تو یعنی یہ ڈرا دیا گیا عرب کے قبائل کو کہ اب بھی کوئی قبیلہ اگر سودی لین دین نہیں چھوڑے گا تو ہم اپنے نبی کو یہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ صحابہ کی فوج لے کے آپ پہ حملہ کریں اور اسی طرح آپ سے لڑیں جیسے کافروں سے, غیر مسلموں سے باقاعدہ جہاد کیا جاتا ہے. یعنی اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کہ کھاؤ تو ٹھیک ہے, توبہ کر دو تو بھی ٹھیک ہے, یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے, اگر سود کھاؤ گے تو کوئی بات نہیں, قیامت میں اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. نا 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 نا, نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نے جنگ کرنی ہے ان کے خلاف, اس کی آپ کو یعنی پبلک کو اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں یعنی حاکم وقت تلوار اٹھا کے زبردستی آپ کو سود سے بچنے پر مجبور کرے گا. وَإِن تُبْتُمْ, اور اگر تم توبہ کر لو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو پھر تمہارے لیے تمہارے مال کے رؤوس ہے, جس کو فقہ کی اصطلاح میں رأس المال کہا جاتا ہے. رأس المال کہتے ہیں اصل مال کو, یعنی اصل جو آپ کی انویسٹمنٹ تھی وہ رأس المال کہلاتا ہے, اس سے جو اضافی ہے وہ پروفٹ کہلاتا ہے.
تو پروفٹ کبھی حلال ہوتا ہے کبھی حرام ہوتا ہے. جو حلال پروفٹ ہے اس کو نفع کہتے ہیں, اور جو سود کے ذریعے اضافی ہے اس پروفٹ کو سود کہا جاتا ہے. تو رأس المال وہ رقم جو اصل ہو. تو اللہ نے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ, اگر تم توبہ کر لیتے ہو, فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ, تو تمہارے لیے تمہارے رؤوس جمع ہے, یعنی جتنے تم نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس سب کے اصل رقم تم لے سکتے ہو. لا تظلمون ولا تظلمون, نہ تم کسی پر ظلم کرو گے نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. کیا مطلب کہ اگر تم اضافی نفع اس غریب سے یا کسی قرض دینے جس کو قرضہ دیا اس سے جو اضافی نفع لے رہے ہو تو یہ اس پر ظلم ہے. اور اگر ہم تمہیں یہ حکم دیتے کہ تم نے جب سود سے توبہ کیا تو اپنی اصل رقم بھی نہیں لے سکتے تو یہ تم پر ظلم ہوتا, کیونکہ اصل تو تمہاری ہے. تو اس لیے ایک اصول اور ضابطہ بیان کر دیا کہ نہ تم نے ظلم کرنا ہے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. اب اللہ نے بتایا جو اصل رأس المال ہے نا, جو اصل تمہاری رقم تھی, وہ بھی اس صورت میں لینا جائز ہے کہ اس میں دینے کی طاقت بھی ہو, کیونکہ بعض دفعہ غریبوں کو بھی سودی قرضہ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ تو امیروں کو بھی دیا جاتا ہے, وہ بھی حرام ہے, بعض دفعہ غریبوں کو دیا جاتا ہے. تو غریب آدمی کا اصول بیان کیا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے کچھ وقت کے لیے تمہیں مہلت دینی پڑے گی, کیونکہ جب اس کے پاس ہے ہی نہیں دینے کے لیے تو وہ کہاں سے دے گا. تو پھر زبردستی راس المال بھی نہیں لے سکتے. یہ اس لیے بتایا کہ اب اس آیت کو سن کے ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اصل میرا جو مال ہے وہ تو حلال ہے, تو اب غریب کے جا کے سر پہ کھڑے ہو گئے, اس کے پاس ہے ہی نہیں کہاں سے دے گا, اب اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا. تو اس لیے اللہ نے فرمایا اصل مال حلال ہے بشرطے کہ اس میں تمہاری اصل رقم دینے کی طاقت ہو. اگر وہ غریب ہے تو پھر تم پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دو, اور اگر تم تصدقو, صدقہ ہی کر دو, یعنی چھوڑ دو وہ رقم کہ چلو یار میں نے معاف کر دیا, تو خیر لکم, یہ تو پھر اور تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, تو اس میں تو صدقے کا ثواب ملے گا اور تمہیں اور زیادہ فائدہ ہوگا. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. اب اس مضمون کو اس آخری آیت پہ ختم کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری باتیں, صدقہ کرنا, سود سے بچنا, رأس المال کے معاملے میں غریب کو مہلت دینا, یہ سب باتیں, یا صدقہ اس کو اصل رقم ہی معاف کر دینا, یہ سب چیزیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کو یہ احساس ہو کہ کل قیامت کے دن ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو جو اس دن سے ڈرتا ہے نا وہ ان احکام کو فالو کرے گا, جو اس دن کو مانتا ہی نہیں ہے اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا واتقوا یوما, اس دن سے ڈرو, ترجعون فیہ الی اللہ, جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ایک دن آنے والا ہے, تو جتنی نیکیاں یہاں کر لو گے نا, تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو یہ اچھی ملاقات ہوگی. ثم توفی کل نفس ما کسبت, تو اور پھر کیا ہوگا, ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. اگر برا کرو گے تو پھر برائی کا بدلہ, برا بدلہ ملے گا, اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا. یہ اس کی تفسیر ہو گئی. میں جلد سے جلد اب اس میں جو علمی نکات ہیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. سب سے بڑا تو یہی ہے اس میں نقطہ کہ سود کی حرمت کو اللہ نے بیان کیا. اچھا, اس میں سود کسے کہتے ہیں میں مختصراً یہ بھی بیان کر دیتا ہوں, میرا ڈیٹیل سے اس پر بیانات موجود ہیں. سود دو قسم کا ہوتا ہے, ایک کو ربا النسیٰ کہا جاتا ہے, ایک کو ربا الفضل کہا جاتا ہے. ربا النسیٰ یہ ہوتا ہے ادھار والا سود جو قرآن نے بیان کیا. آپ کسی کو گولڈ ادھار دیں یا چاندی ادھار دیں یا پیسے ادھار دیں, اور ادھار کے بدلے میں آپ کہیں کہ فلاں ٹائم پہ تم واپس کرو گے تو اتنے پیسے بڑھا کے دینا, یہ بھی سود ہے. اور ایک سود ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو وزن کر کے یا کیل کر کے بیچی جاتی ہو. وزن کرنے کی مراد ہے جیسے آٹا دال, یہ وزن کر کے بکتی ہیں. کیل کا مطلب ایک خاص پیمانہ, جیسے لیٹر ہے نا, پیٹرول لیٹر کے ذریعے بکتا ہے اور وزن کے ذریعے گوشت بکتا ہے. تو کیل اور وزن والی جو بھی چیزیں ہیں ان میں جب دونوں طرف سے جنس ایک ہو تو بھی کمی بیشی حرام ہے. جیسے آپ 1 کلو گوشت 1.5 کلو گوشت کے بدلے میں نہیں خرید سکتے, حرام ہے یہ. آپ 1 کلو گوشت اگر دے کے گوشت کے بدلے گوشت خریدیں گے تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو گوشت ہی خرید سکتے ہیں آپ. اور جو چیزیں جو ہیں کیل کر کے بکتی ہیں جیسے پیٹرول ہے, وہ لیٹر کے ذریعے ایک مخصوص بوتل میں آتا ہے نا, لیٹر کی بوتل کہلاتی ہے. تو پیٹرول کو اگر آپ پیٹرول کے بدلے میں بیچتے ہیں تو 1 لیٹر کے بدلے میں 1 لیٹر پیٹرول ہی بیچا جا سکتا ہے. 1 کلو کھجور کے بدلے میں 1 کلو کھجور لے سکتے ہیں آپ. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو اچھی والی کھجوریں آپ نے آدھا کلو کسی کو دیں اور اس کے بدلے میں خراب کھجوریں 1 کلو کسی سے لے لیں, تو یہ حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. جو اضافی آدھا کلو آپ کے پاس آئی ہیں وہ سود کہلائے گا. یعنی جنس ایک ہو, ایک جیسی جنس کا جب آپس میں تبادلہ ہوگا تو پھر اضافہ حرام ہوگا, بشرطے کہ یہ ایک جیسی جنس والی چیزیں
وہ ہوں جو تول کے بکتی ہیں یا کیل کے ذریعے بکتی ہیں. اگر تول اور کیل کے ذریعے نہیں بکتی تو پھر جائز ہے. جیسے ایک بائک آپ بیچتے ہیں 2 بائکوں کے بدلے میں, یعنی ایک موٹر سائیکل دے کے آپ نے 2 موٹر سائیکلیں خرید لیں, تو یہ جائز ہے, کیونکہ بائک نہ تول کے بکتی ہے نہ کوئی مخصوص پیمانے میں. ایک گاڑی کے بدلے میں 2 گاڑیاں لے لی آپ نے, لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ 1 کلو آٹے کے بدلے میں 1.5 کلو آٹا لیں. یہ وہاں ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض دفعہ لوگوں کے پاس اچھی کوالٹی کا آٹا ہے, وہ 1 کلو ہے, اور سامنے جو آپ 1.25 کلو یا 1.5 کلو آٹا لے رہے ہیں وہ لو کوالٹی کا ہے. تو لو کوالٹی والا کہتا ہے چلو میں جو ہے نا وہ اچھی کوالٹی کی چیز تھوڑی لے لیتا ہوں اور بری کوالٹی والی اس کو زیادہ دے دیتا ہوں, تو یہ بالکل حرام ہے. جو اضافہ ہے یہ سود کہلائے گا. تو یہ ربا الفضل ہے جو حدیث میں آتا ہے 6 چیزوں میں, اور یعنی 6 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی سود کو حرام قرار دیا ہے. الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح اور والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة. یہ 6 چیزیں, اور علماء نے بیان کیا کہ یہ صرف 6 چیزیں نہیں بلکہ جو بھی ان 6 چیزوں کے معنی میں ہوں گی, ان 6 چیزوں جیسی ہوں گی, ان میں بھی سود حرام ہے. تو ایک جنس کی جب چیزوں کو ایک جنس کے بدلے میں تبادلہ کیا جائے گا اور وہ کیل کے ذریعے یا وزن کے ذریعے بکتی ہوں تو اس میں برابری ضروری ہے. ہاں کھجور آپ پیسوں کے بدلے میں خریدیں پھر وہ جائز ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس اچھی کھجوریں ہیں 1 کلو, آپ وہ دے کر خراب کھجوریں 1.5 کلو لینا چاہتے ہیں, تو 1 کلو کھجور دے کر 1.5 کلو جو لیں گے وہ ½ کلو اضافی جو آئیں گی وہ سود کی کھجوریں ہوں گی, تو یہ حرام ہو جائے گا. اس کا جائز طریقہ یہ 1 کلو کھجور مارکیٹ میں آپ بیچیں, وہ ظاہر ہے مہنگی بکے گی, پھر اس سے 1.5 کلو کھجوریں آپ سستی والی خرید لیں, وہ اسی قیمت پہ اتنی آ جائیں گی, تو وہ نتیجہ تو ایک ہی نکلے گا, لیکن یہ عمل جائز ہو جائے گا کیونکہ اب یہ سود نہیں رہا بلکہ بیع بن گیا, خرید و فروخت بن گیا یہ. تو یہ بھی خوب سمجھ لیں. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو آج کل کرنسی کو لے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کھلا کرا رہے ہوتے ہیں نا پیسے, یہ کنڈکٹر ڈرائیور لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر ان کو 100 روپے کا کھلا چاہیے تو وہ سکے دے دیتا ہے, 100 روپے رکھ کے 90 روپے یا 95 روپے ان کو واپس کر دیتا ہے سکوں کی صورت میں, تاکہ وہ چینج مل جائے ان کو. تو یہ بھی حرام ہے, اس لیے کہ 100 روپے کے بدلے میں چاہے سکے بھی ہوں تو وہ 100 ہی ہونے چاہیے, ان میں کمی بیشی حرام ہے, وہ جائز نہیں ہے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. تو اچھا, اسی طرح ایک جنس کی چیز جب دوسری جنس کے ذریعے بیچی جائے گی تو اسی مجلس میں قبضہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ہے. اب اس کے بہت زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو یہ بہت لمبا ہو جائے گا. میں نے جو موٹے موٹے سود کے مسائل تھے وہ آپ کو اس لیکچر میں بیان کر دیے ہیں. تو سود سے بچنا چاہیے, بہت بڑا جرم ہے. ایک تو یہ ہمیں پتہ چلا, ایک علمی نقطے کی بات. دوسری علمی نقطے کی بات ہمیں اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر خرید و فروخت ہو رہی ہے, ایسٹس ہیں درمیان میں, اور نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو سود میں نکلتا ہے, تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا. آج اسلامک بینکنگ پر بھی لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں, کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو برابر ہے, اسلامک بینکنگ بھی تو پروفٹ لے رہا ہے. بھائی وہ پروفٹ لے رہا ہے بزنس کی بیس پہ. مثال کے طور پر آپ اسلامک بینک سے قرضہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ آپ کو بے شک نام لون کا استعمال کرے گا مگر دے گا لون نہیں, بلکہ وہ بینک آپ کو کیا کرے گا, وہ کہے گا آپ نے کیا خریدنا ہے. آپ کہتے ہیں میں نے مکان خریدنا ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے 20% آپ انویسٹ کرو, 80% میں, ہم دونوں مل کے مکان خریدتے ہیں, پھر میں مکان آپ کو بیچ دوں گا یا اس کے یونٹ کر کے آپ کو فروخت کر دوں گا, اور اس دوران جتنے یونٹ آپ میرے استعمال کریں گے اس کا رینٹ میں لوں گا. تو اس طرح سے جو پروفٹ ہوگا وہ بالکل حلال ہے. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو. بھائی اس میں لون نہیں ہے کہ آپ قرضہ لے کے چلے گئے جو مرضی کرتے رہیں بس اس کو مخصوص پروفٹ دینا ہے, بلکہ اس میں پریکٹیکلی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور بینک اس کا ضامن ہو رہا ہے, وہ مکان کا ضامن ہے. 80% کا بینک مالک ہے, 20% کے آپ مالک ہیں. اگر مکان زلزلے سے ہلاک ہو گیا تو بینک کا 80% نقصان ہے, جبکہ جو سودی لون لیتے ہیں لوگ بینکوں سے وہ تو لون لے کے چلے گئے, ان کے پیسے ڈوب بھی جائیں تو ان کو بہرحال لوٹانے ہیں. تو بہت بڑا فرق ہے. عام طور پہ لوگ اس فرق کو جانتے نہیں ہیں تو اعتراضات کرتے ہیں. تو اس لیے جو بھی خرید و فروخت کے مسائل ہیں نا اس کے ماہرین سے پوچھنے چاہیے. اچھا, اس میں ایک علمی نقطہ کی بات یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سود کھانے والے پر قرآن نے لعنت کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی وجہ سے 4 لوگوں پر لعنت کی ہے. فرمایا سود کھانے والے پر بھی لعنت, سودی معاہدہ کرنے والے پر بھی لعنت, اور یعنی معاہدہ کر کے سود دینے والے پر یعنی اس پہ بھی لعنت ہے, اور تیسرا جو سودی لین دین پہ گواہ بنتا ہے اس پہ بھی لعنت, اور چوتھا جو سودی لین دین کو لکھتا ہے اس پہ بھی لعنت ہے. صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے جو سودی بینکوں میں جاب کرنے والے لوگ ہیں اگر کسی بھی معاملے میں ان کی سود میں انوالومنٹ ہے, یعنی وہ سودی معاہدے کو لکھ رہے ہیں یا اس پہ گواہ بن رہے ہیں یا سود ڈپازٹ کروانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, لوگوں کو ڈپازٹ کروانے کی ترغیب دے رہے ہیں تاکہ وہ سودی ایگریمنٹ کریں, تو ایسے کسی بھی شعبے میں آپ اس سودی بینک میں جاب کریں گے تو وہ جاب آپ کی حرام ہوگی, کیونکہ یہ کام حرام ہے. اگرچہ آپ سود کھا نہیں رہے
لیکن اس میں تعاون کا سبب بن رہے ہیں، تو اس حرام کام کی وجہ سے آپ کو جو تنخواہ ملے گی وہ بھی حرام ہوگی۔ ہاں سودی بینک میں آپ جاب کر رہے ہیں لیکن آپ کا براہ راست سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر وہ جاب حرام نہیں ہوگی۔ جیسے سودی بینک میں کوئی شخص چوکیدار ہے، تو چوکیدار تو وہ ان پیسوں کا ہے نا جو وہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ تو لوگوں کی بچتیں امانتیں، اس کی حفاظت تو بذات خود کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، تو پھر اس کی تنخواہ کو بہت سے علماء جائز کہتے ہیں کیونکہ اس کی سود میں انوالومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان 4 لوگوں میں سے یہ داخل نہیں ہے، نہ سود لکھ رہا ہے، نہ گواہ بن رہا ہے، نہ دے رہا ہے، نہ لے رہا ہے۔ تو اس لیے اگرچہ احتیاط اس میں بھی ہے کہ اس سے بھی اجتناب کیا جائے، کسی سودی بینک میں چوکیدار بھی نہ بنا جائے، لیکن اگر کوئی چوکیدار ہے یا الیکٹریشین ہے یا وہاں کارپینٹر ہے یا کوئی صرف بل جمع کرانے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کی جاب جائز ہے۔ اسی طرح اسٹیٹ بینک ایک محض سودی ادارہ نہیں ہے بلکہ اس کے اور بھی لاکھوں درجنوں کام ہیں، تو اسٹیٹ بینک میں بھی اگر کوئی جاب کرتا ہے اور براہ راست سودی لین دین میں ان 4 قسم کے لوگوں میں سے وہ داخل نہیں ہے تو اسٹیٹ بینک میں جاب کرنا بھی جائز ہوگا، اور صرف اسٹیٹ بینک کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے ملازم کی تنخواہ حرام ہے، بلکہ دیکھا جائے گا اسٹیٹ بینک میں یہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی حیثیت عام بینکوں کی نہیں ہے بلکہ ایک بیت المال ہے، قومی خزانہ کی حیثیت ہے اس کی۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ سمجھ لیں آپ۔ اور پھر اس میں ایک اہم بات یہ بھی ہے، علمی نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر تم یہ ایگریمنٹ ختم کر دو سودی تو تمہارے لیے اصل رقم حلال ہے۔ اس سے فقہاء نے بہت سے مسائل استنباط کیے ہیں کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ہوگا، یعنی آپ کسی سے اجرت کا معاملہ کرتے ہیں جو غیر شرعی ہوتا ہے یا خرید و فروخت کرتے ہیں جو فاسد ہوتی ہے، تو اس میں جب ایگریمنٹ کو ختم کیا جائے گا تو اس میں اس طور پہ ختم کیا جائے گا کہ جس کا جتنا حق بنتا ہے وہ اس تک لوٹایا جائے گا۔ یعنی آپ نے اجارہ، جیسے آپ نے کسی کو اجرت پہ رکھا کہ یہ کنواں کھودو تو میں اتنے پیسے دوں گا، اور اس میں آپ نے کوئی ایسی شرطیں لگا دی جو غیر شرعی ہیں جس کی وجہ سے وہ اجارہ فاسد ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جس نے کنواں کھودا ہے اس کو جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی بیس پہ تو اجرت نہیں دی جائے گی، لیکن اس کو اجرت مثل دی جائے گی۔ یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ بھائی جتنا کنواں کھودنے والے کو پروفٹ، جتنا ایک آدمی کی دہاڑی ہوتی ہے کنواں کھودنے کی، اتنی اس کو دی جائے گی۔ اس کا بھی اصول یہی ہے کہ جب بھی کوئی فاسد معاملہ ختم کیا جائے گا تو اس طور پہ کہ نہ اس پہ ظلم ہو نہ اس پہ ظلم ہو۔ اس میں چونکہ فقہی باریکیاں ہیں، بہت لمبے مسائل ہیں، کبھی ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ کریں، پوچھ سکتے ہیں۔ یہاں میں زیادہ ڈیٹیل میں بتاؤں گا تو یہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا ہمارا، تو یہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ ٹو دا پوائنٹ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اگلے رکوع کی طرف جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔